بزدلی میں نہ کام آتی ہے شمشیریں نہ تدبیریں، اگر ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں۔ چھپکلی کے بچے کو آپ کتنا بھی دودھ پلاؤ مگرمچھ نہیں بن سکتا، اور کوا کتنا بھی اونچائی پہ اڑ جائے لیکن کبوتر نہیں بن سکتا۔ تو دوستو، یہ ایمان کی حرارت ہر انسان کے دل میں نہیں ہوتی ہے، یہ ایمان کا جذبہ ہر انسان کے دل میں نہیں ہوتا ہے، ہر ایک کا بھروسہ اللہ کی ذات کے اوپر نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہاں، کچھ ہی افراد ہوتے ہیں جو اپنے ایمان کے اوپر قائم اور دائم رہتے ہیں اور اپنے نبی کی لیگیسی کو لے کر آگے چلتے ہیں۔ ہر انسان سلطان صلاح الدین ایوبی نہیں بن سکتا، ہر انسان عمر ابن خطاب نہیں بن سکتا، ہر انسان علی شیر خدا نہیں بن سکتا۔ موسیٰ بننے میں ٹائم لگتا ہے نا، جی ہاں دوستو۔ تو وہ ایمان کی بجلی، وہ ایمان کی حرارت، وہ اسلامی جذبات، وہ اپنے نبی کی شان و شوکت، وہ امت کی فکر کسی انسان کے اندر ہوتی ہے، اور جب ہوتی ہے تو وہ آندھی کی طرح اٹھتا ہے، طوفان کی طرح چھاتا ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے دنیا کا نقشہ ہی پلٹ کے رکھ دیتا ہے۔ اور جو سپرمیسی طاقتوں سے، جو ظاہری اسباب کو دیکھ کر، ظاہری ڈیٹرس کو دیکھ کر، ظاہری دبدبوں کو دیکھ کر، مادی اسلحہ کو دیکھ کر، دنیاوی سورسز کو دیکھ کر، اور دنیا کے ڈائنامک اور حالات کو دیکھ کر جو انسان ان سے مرغوب ہو جاتا ہے اور جن کا بھروسہ خدا کی ذات کے اوپر اٹھ جاتا ہے، وہ دنیا کو ہی سب کچھ سمجھنے لگتا ہے، تو دنیا اس سے اتنی ہی دور چلی جاتی ہے۔ اور جب رب کے اوپر بلیو ہوتا ہے، اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ ہوتا ہے، خدا کی ذات کے اوپر جن کو یقین ہوتا ہے، وہ تو آندھیوں سے ٹکرا جاتے ہیں، وہ تو طوفانوں کا مقابلہ کر لیتے ہیں، وہ ہر فیلڈ کو، ہر بیٹل کو اچیومنٹ کر لیتے ہیں۔ ریس میں کئی گھوڑے اترتے ہیں نا، کئی لوگ دعویٰ کرتے ہیں میرا گھوڑا بہت اچھا ہے، لیکن جو فیلڈ کو اچیو کرتا ہے، جو ریس کے اندر جیتتا ہے، وہی اصلی گھوڑا کہلاتا ہے۔ انسان تو سبھی انسان، کچھ انسان تو زمین کے اوپر فلائی کہتا ہے کہ بوجھ ہے، زمین کے اوپر انسان بوجھ بن کے جی رہے ہیں۔ یہ کوئی للو جینا ہے، جینے میں جینا؟ ہاں، اٹھ، دنیا تیرا انتظار دیکھ رہی ہے، اٹھ، دنیا تیرا لوہا ماننے کے لیے تیار ہے، لیکن وہ ایمان کی حرارت بتا، وہ ایمان کی قوت بتا، وہ نبی کی سنت زندہ کر، وہ خدا کے اوپر توکل رکھ۔ جھکتی ہے دنیا، جھکانے والا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ ہاں، وہ انٹرنل پاور مضبوط کرو، وہ روحانیت کو مضبوط کرو، وہ بھروسہ خدا کی ذات کے اوپر کرنا دیکھو۔ اور دنیا عالم اسباب ہے، اس کے اندر سبب تو اختیار کرنا ہی پڑے گا، ٹھیک ہے۔ یہ دنیا کا نظام ہے۔ ابرہہ جب کعبے کو شہید کرنے کے لیے نکلا تھا تو کتنے ہاتھی لے کے نکلا تھا، لیکن اللہ نے ایک چھوٹے سے پرندوں کے ذریعے سے، ابابیل کے ذریعے سے ان کی ناک میں دم کر دیا، تو ابابیل بھیجا نا، تو اللہ نے بھی سبب اختیار کیا۔ باقی وہ مختار کل ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ چاہتا تو ہاتھیوں کو ایسے تیز نیز کر سکتا تھا۔ ابرہہ کی کیا طاقت، نمرود کی کیا طاقت، فرعون کی کیا طاقت، سپر طاقتوں کی کیا طاقت اللہ کے آگے۔ لیکن اللہ ایک ذریعہ بتاتا جو سبق ہے دنیا انسانیت کے لیے، کہ تم بھی اسباب اختیار کرو گے تو پھر مسبب الاسباب بیک پاور تمہاری سپورٹ کرے گا اور تمہاری مدد کرے گا۔ تو ایران نے اسباب بھی اختیار کیا دنیاوی اعتبار سے، اور ایمان کی حرارت بھی بتائی، ایمان کی قوت بھی بتائی، اور دنیا ان کا لوہا تسلیم کرنے کے اوپر مجبور ہو گئی۔ ان کی ریئلٹی، ان کی واستوکتا دنیا کو ایکسیپٹیبل کرنا ہی پڑا۔ اور گلف کنٹری جن کے دماغ کے اندر یہ بھوت گھس گیا تھا، مس انڈرسٹینڈنگ پیدا ہو گئی تھی کہ ان سپر طاقتوں کا کوئی بال بھی باقا نہیں کر سکتا، یہ تو جب چاہے ہمیں برباد کر سکتے ہیں، اور ان کا منشا بھی یہی تھا۔ لیکن اب دھیرے دھیرے ان کے اوپر بھی یہ ریئلٹی کے دروازے کھلنے لگ گئے، حقیقت سے پردے اٹھنے لگے، حجاب کشائی ہوئی، نقاب کشائی ہوئی ان کے اوپر بھی، کہ جب کوئی مومن بندہ واقعی اٹھتا ہے، ایمان کا جذبہ لے کے اٹھتا ہے، ایمان کی حرارت لے کے اٹھتا ہے، توکل اللہ لے کر اٹھتا ہے،
تو ان کے سامنے سپر طاقتیں کوئی معنی نہیں رکھتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایران نے پوری دنیا کو سبق لرن کرا دیا، سکھا دیا، بتا دیا، ٹھیک ہے۔ دوستو میں تو آپ کو یہی کہوں گا کہ اپنے ایمان کے اوپر قائم اور دائم رہو، تسبیحات پڑھتے رہو، توکل اللہ کی ذات کے اوپر رکھو، دنیا انسانیت کے ساتھ بہترین حسن خلق کے ساتھ پیش آؤ، اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ، اور مانوتا ساری دنیا انسانیت جہاں بھی بیچارہ کوئی مظلوم ہے، کوئی پریشان ہے، چاہے اس کا کوئی بھی مذہب اور ملت اور دھرم ہے، آپ ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھا ویوہار کرو، اس کی ہمدردی کو دل میں پالو۔ اللہ کہہ رہا ہے اگر آپ نے ایک بغیر کسی قصور کے ایک انسان کو آپ نے مار دیا تو یوں سمجھو کہ ساری دنیا انسانیت کو ختم کر دیا، یہ اللہ کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ظلم کسی کے اوپر برداشت نہیں کیا جائے گا، سبھی مانوتا کے ساتھ انصاف کرو۔ اور جو دنیا نے تنظیمیں بنا رکھی تھی، جو آرگنائزیشن قائم کر رکھا تھا، اور صرف اپنے مفاد کے لیے، سیلف انٹرسٹ کے لیے، UN کا نام آپ نے سنا ہوگا، یونائٹڈ نیشنل آرگنائزیشن، سلامتی کونسل کا آپ نے نام سنا ہوگا، دنیاوی ورلڈ عدالت کا آپ نے نام سنا ہوگا، یونیسیف کا آپ نے نام سنا ہوگا، ایمنسٹی انٹرنیشنل کا آپ نے نام سنا ہوگا، یونیسیف کا آپ نے نام سنا ہوگا، ریڈ کراس کا آپ نے نام سنا ہوگا۔ یہ سارا آرگنائزیشن، یہ ساری تنظیمیں، یہ ساری سنستھائیں کیوں بنائی گئی؟ کہ ہم مانوتا کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کریں گے، دنیا کے اندر ججمنٹ اور انصاف کو قائم کریں گے، کسی کے ساتھ اتیاچار نہیں ہونے دیں گے، کسی کا حق اور حقوق مارنے نہیں دیں گے۔ اس لیے یہ تنظیمیں بنائی گئی، اس لیے آرگنائزیشن بنائی گئی، سنستھائیں بنائی گئی۔ لیکن دوستو دیکھ لو فلسطین کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، غزہ کے بچوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور دیگر استانوں کے اوپر بھی آپ دیکھ سکتے ہو کس طریقے سے من مانی سے کام لیا جا رہا ہے، کس طریقے سے ڈیٹرس اور روب اور دبدبے کے حساب سے کام لیا جا رہا ہے۔ ساری سنستھائیں خاموش، سارے آرگنائزیشن نو ایکٹیو، آنکھیں موند لی۔ کیوں میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیونکہ آگے سپر طاقتیں ہیں، انہی نے تو بنائی تھی نا، انہی کا تو یہ سارا انفراسٹرکچر کھڑا کیا گیا تھا نا، وہ اپنے خلاف تھوڑی استعمال کریں گے، یہ بھول بھلیاں آپ کی، ٹھیک ہے نا۔ ہاں دنیا والوں جاگ جاؤ، سنبھل جاؤ، نمبر آپ کا بھی آ سکتا ہے دھیرے دھیرے، ٹھیک ہے نا۔ ہاں اگر یہ اویئرنیس نہیں رہی، یہ جاگرتی نہیں رہی، یہ سینسیبل تمہارے اندر نہیں رہا، یہ سوچن شکتی نہیں رہی تمہارے اندر، تو نمبر آپ کا بھی آ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ بس میں تو یہی کہوں گا دوستو، ایمانداری کا ساتھ دو، ذکر اللہ سے جڑ جاؤ، رب کو یاد کرو، اس کریٹر کو یاد کرو جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، ایک ناپاک منی کے قطرے سے پیدا کیا، اور تم سپرمیسی کا دعویٰ کرتے ہو۔ یہ سب اللہ رب العزت کی نظام ہے، یہ کائنات اسی کے ہاتھ میں ہے، بھاگ دور اسی کے ہاتھ میں ہے، یہ ساری ہلچل، یہ رہنایاں، یہ لذتیں، جو کچھ آپ دنیا کے اندر جو ہلچل دیکھ رہے ہو، یہ سب کریٹر کے ہاتھ میں، خالق کے کائنات کے ہاتھ میں۔ اس کو یاد کرو، اس کا یاد کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نماز پڑھو، تسبیح پڑھو، خدا کے حضور میں جھکو، رب سے مانگنا سیکھو، اولاد کی صحیح تربیت کرو۔ کل قیامت کے دن آپ کو پوچھا جائے گا، ہر ذمہ دار سے اس سے سوال کیا جائے گا کہ آپ نے اپنی اولاد کو صحیح دینیات کیوں نہیں سکھائی، نماز کیوں نہیں سکھایا، روزہ کیوں نہیں سکھایا، دین اسلام کے طریقے کے اوپر کیوں نہیں چلایا۔ کل قیامت کے دن سوال ہوگا، ٹھیک ہے نا، یہ یاد رکھنا۔ ایسا نہیں ہے کہ مر کے مٹی بن جائیں گے، کچھ نہیں ہوگا۔ دیکھو ابھی تو ابتدا عشق ہے، روتا ہے کیا، آگے دیکھ ہوتا کیا، ساری منزلیں باقی پڑی ہے۔ یہ تو ایک ڈیمو تھا لائف کا، ڈیمو زندگی، یہ جو ہے نا، یہ ڈیمو ہے۔ اصلی زندگی آخرت کی زندگی ہے، یاد رکھنا، آخرت کی ہے۔ ابھی میدان محشر باقی پڑا ہے، ابھی پلسرات باقی پڑی ہے، ابھی حساب و کتاب باقی پڑا ہے، تمہارے کیے ہوئے کا بال کا حساب ہوگا، وہ سارا منظر باقی پڑا ہے۔ ابھی تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، اور مر کے بھی چین نہیں ملا تو کدھر جائیں گے بابا۔